جی 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 ہم اس سلسلے میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ واپس تشریف لائیں گے، قرآن مجید کی متعدد آیات سے آپ کی حیات ثابت ہے، اور احادیث متواترہ اس پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کو واپس تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو متفق علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا۔ اور ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقرہو ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته هذا متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی، اس کے علاوہ حدیث متعددہ اور متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ متواترہ حدیث ہے، پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور وہ واپس تشریف لائیں گے۔ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ 40 سال کم و بیش آپ اس دنیا پر زندہ رہیں گے۔ محمد رفیق صاحب، آپ آغاز سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں؟ آج جب شروع ہوا قبر شریف حضور نے فرمایا میرے ساتھ بنائی جائے گی، اور اس گنبد خضرا میں وہ جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے رفیق صاحب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں پروگرام آغاز سے، اب جب سے پروگرام شروع ہوا ہے؟ ہیلو جی ہیلو رفیق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پروگرام کو آغاز سے سن رہے ہیں؟ میں بالکل سن رہا ہوں، اور اس کو اوپر رہنے دیں آپ ذرا۔ اس میں یہ ہے کہ قبر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی گنبد خضرا میں بنے کی جگہ موجود ہے۔ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ایک گزارش تو یہ کی تھی، ہم قرآن کریم کی روح سے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو یہاں ثابت کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ ظاہر ہے اس میں آپ حدیث کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے سوال کو ڈکلائن نہیں کرتے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ رفیق صاحب؟ اور حضرت امام مہدی وہ تشریف لائیں گے فاطمی اولاد میں سے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے رفیق صاحب، اب ہم چلیں اس کے جواب کی طرف۔ آپ مطمئن ہیں سوال پہنچ گیا آپ کا ہم تک؟ علیہ السلام دمشق کی جو مسجد ہے اس کی شرقی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا، اور آپ جب نماز پڑھنے کی تشریف لے جائیں گے تو امام مہدی مصلی پر تشریف لے جا چکے ہوں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے رفیق صاحب، اب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، اگر آپ میری آواز اس وقت سن سکتے ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ کروں گا، آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے یا آپ کا سوال ابھی باقی ہے؟ اگر آپ کا سوال باقی ہے تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس کو ذرا جامع رنگ میں کمپیکٹ انداز میں ذرا سوال ہم تک پہنچا دیں تاکہ ہمارے علماء اس کا جواب دے سکیں۔ تو آپ کا سوال دراصل کیا ہے؟ اسلام لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ اچھا جی رفیق صاحب ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب اللہ کرے کہ آپ میری بات بھی سن رہے ہوں، آپ سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا سوال بڑا کافی زیادہ پھیلا ہوا تھا، اس میں سے ہم سوال کو ورک آؤٹ کرنے کی پہلے کوشش کریں گے، اس کے بعد اس کے جواب کی طرف آئیں گے۔ تاہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس میں آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئی وہ آپ نے ہم تک پہنچائی بھی۔ میں مومن زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں جیسا کہ انہوں نے بار بار متفق علیہ حدیث کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اس میں خاص طور پر ذکر موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، اور انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ ان کا آنا جو ہے وہ قطعی طور پر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہی تو ہم پروگرام کے ابتدا سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ جن کا ذکر حدیث میں موجود ہے، جی اگر ان سے مراد رسولاً الی بنی اسرائیل تھے تو وہ تو قطعی طور پر وفات پا چکے، اور جیسا کہ امام صاحب نے بھی دلیل قرآن جی سے دی، مومن صاحب نے بھی پیش کی ہے، وہ وجود تو قطعی طور پر فوت ہو چکا۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر طبی طور پر دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ ایک اور وجود ہوں گے جو کہ امت محمدیہ میں سے ہی اسی مقدس کام کے لیے مبعوث ہوں گے۔ اور انہوں نے صحیح حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو اسی صحیح حدیث میں ہی جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اسی صحیح حدیث کے الفاظ آگے جا کے اس طرح مکمل ہوتے ہیں وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اگر تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا
تو اس حدیث کے طبی طور پہ کوئی اور معنی ہے. وہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے جو کہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، بلکہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. پھر انہوں نے صحیح حدیث کا دوبارہ ذکر کیا. اسی بخاری شریف میں یہ حدیث بھی ذکر ہے جس میں قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل ایک اور وجود تھے، اور ان کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو ان کا حلیہ یہ بیان کیا کہ وہ سرخ و سفید رنگ کے تھے اور گھنگریالے بالوں والے تھے. اور اس سے اگلی حدیث میں جب حلیہ بیان کیا آنے والے مسیح کا، جس حدیث میں ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ آنے والا مسیح وہ ہوگا جس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھا خانہ کعبہ کا. اس حدیث میں آنے والے مسیح کا جو حلیہ بیان کیا جس کا مقابلہ دجال کے ساتھ مقدر تھا، تو اس کے بارے میں بتایا کہ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، وہ ایک گندمی رنگ کا شخص تھا جس کے بال بھی سیدھے تھے. تو اسی صحیح احادیث میں دونوں وجودوں کو قطعی طور پر مختلف وجود قرار دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو جی میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دو شخصیات والا جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دو شخصیات ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اتنی بار پچھلے پروگراموں میں عرض کیا ہے. یہ دوست ان پروگرام کو دیکھیں. ہم نے ابن ماجہ اور مستدرک کی حدیث جو ہے وہ بار بار عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمہدی الا عیسیٰ، کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پا چکے تو لازماً کوئی اور آئے گا جس کا ٹائٹل مسیح اور مہدی ہوگا. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہی آئیں گے. اس کے بارے میں تو میں پہلے صحابہ کا اجماع پیش کر چکا ہوں پروگرام کے شروع میں. تو اگر اجازت دیں تو میں دو حوالے صرف ان کو پڑھ دوں، کیونکہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا قرآن آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم جھگڑیں آپس میں، یعنی اہل ہند و پاکستان. بڑے اچھے دوست لگتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سوال پوچھا. امید ہے میں صرف یہ عرض کرنا ہوں بجائے اس کے کہ ہم اپنی باتیں پیش کریں. میں صرف دو، میں نے پچھلی بار ایک ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب مصر میں چھپی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ڈاکٹر احمد شلبی نے بہت سے علماء کے حوالے اکٹھے کیے ہیں. اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سن 1963 میں مجلہ لواء الاسلام نے اپریل 1963 میں ایک ندوہ کی تھی، ایک بہت بڑی میٹنگ علماء کی بلوائی تھی، جس میں ان علماء کے حوالے پڑے گئے تھے اور بعض ان علماء نے خود حاضر ہو کے بات کو پیش کیا. پہلے کہ ہم آگے چلیں، کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ کتاب اور اس کی اہمیت بھی آپ نے بتائی ہے، اگر آپ اسے اٹھائیں ہمارے ناظرین اسے دیکھ بھی سکیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس حوالے کی طرف چلیں گے جو آپ اس میں سے پیش فرمانا چاہ رہے ہیں. جی مومن صاحب. انہوں نے یہاں اس میں قریباً 14 علماء کے حوالے دیے ہیں، قدیم اور جدید. جی میں قدیم میں سے صرف امام راضی کو لیتا ہوں. امام راضی کا یہ قول انہوں نے یہاں پہ درج کیا ہے کہ انی متوفی کا جو امام صاحب نے جو یہ پیش کی یہ آیت، اس کے یہ وہ لفظاً میں ان کے لفظ پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں انی متوفی کا اے منہی اجل کا، یعنی انی متوفی کا مطلب ہے میں تمہاری جو عمر ہے وہ ختم کرنے والا ہوں، تمہاری زندگی ختم کرنے والا ہوں، یعنی میں خود تجھے وفات دوں گا. ورافع کا اے رافع مرتبت کا، رافع کا مطلب ہے کہ تیرا مرتبہ میں بلند کرنے والا ہوں. ورافع روح کا الیہ، اور تیری روح اپنی طرف رفع کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں. اور مطہر کا مطلب کرتے ہیں اے مخرج کا من بینہم، کہ تجھے ان یہودیوں کے درمیان سے نکالنے والا ہوں. ومفرق بینک و بینہم، اور تیرے اور ان کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہوں، یعنی تجھے ہجرت کی توفیق دوں گا، تجھے مار نہیں سکیں گے. آگے کہتے ہیں وَكَمَا عَزَّمَ شَانَهُ بِلَفْظِ الرَّفْعِ إِلَيْهِ خَبَّرَ عَمَّانَ التَّخْلِيصِ بِلَفْظِ التَّطْهِيرِ، کہ فرمایا کہ لفظ سے رفع سے جیسے آپ کی عظمت شان کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح لفظ تطہیر سے آپ کو یہود کے چنگل سے بچانے کی طرف اشارہ کیا. وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي إِعْلَاءِ شَانِهِ، اور یہ سارا آپ کی عظمت کے بیان میں یہ ذکر ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا المراد بالفوقیت الفوقیہ بالحجہ والبرہان، کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا کا مطلب ہے کہ حجت و برہان سے تیرے ماننے والوں کو میں فوقیت اور عظمت دوں گا. آگے صرف میں ایک اور حوالہ نئے لوگوں میں سے عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں
शेखुल अकबर शेख मुरागी, ये भी अज़हर के शेख थे, और वो कहते हैं लैसा फ़िल क़ुरआन नस्सुन क़ातिउन अला अन्ना ईसा अलैहिस्सलाम रुफ़िअ बिजिस्मिही व रूहिही। कुरान शरीफ में कोई कती नस कतन नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने जिस्म और रूह के साथ उठाए गए, और ये व अला अन्नहु हय्युन अलान बिजिस्मिही व रूहिही, और ये कि वो अब तक ज़िंदा हैं अपने जिस्म और रूह के साथ। व ज़ाहिरु मिन रफ़ अन्नहु रफ़्उ दरजात इंदल्लाह, कि और कहते हैं कि रफ़ा से ज़ाहिरी माना जो नज़र आता है वो यही है कि आपके दरजात अल्लाह ताला के नज़दीक बुलंद किए गए, जैसे अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। हवाले बेशुमार हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना मैं पढ़ देता। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन साहब। यहाँ से हम जो कहते हैं वही अरब उलमा पुराने और नए वही कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपके सवाल का जवाब हमने यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे गुजारिश में आपसे ज़रूरी ये करना चाहता हूँ, हम इस बात को समझते हैं कि ज़ाहिर है आपने जिस तरह आपके सवाल से पता चल रहा था कि आप माशाल्लाह साहिब इल्म आदमी है, मुताला कर रखा है आपने। हम बिल्कुल इस चीज़ को रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम देखते हैं और हम कहते हैं, जानते हैं इस बात को कि ज़ाहिर है आपने सवाल किया, हमने यहाँ पे मुख्तसर जवाब देने की उसकी कोशिश की। अल्लाह करे कि आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, लेकिन अगर अभी भी आपके जहन में कोई किसी किस्म की उलझन है, कोई गलतफहमी है, आप मज़ीद इस पर हमसे बात करना चाहते हैं, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे राब्ते की तफसील भी दिखा दी जाए। हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो है quest@mta.tv। तो अगर इस वक्त आपको हम राब्ते की तफसील दिखा सकें, QUEST quest@mta.tv हमारा ईमेल एड्रेस है। इस पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं 0044 777 55 93719। प्रोग्राम के आखिर पे हम आपको राब्ते की तफसीलात स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। आप हमें टेक्स्ट मैसेज भेजें और अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ, या राब्ते का ज़रिया बता दें, हम आपसे राब्ता करके हम आपके साथ ज़रूर बात करना चाहेंगे। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आपने हमें यहाँ पे फ़ोन किया। आगे हम